سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں پاکستان کی آزادی کے وقت پیدا ہونے والی ہزاروں لاکھوں دکھ اور درد بھری کہانیوں کے سلسلے میں ایک کہانی، جس کا نام ہے اس جھنڈے میں میری عصمت کا خون شامل ہے۔ اس کہانی کی راوی ایک نامعلوم خاتون ہے، مگر اس کہانی کو تحریر کیا ہے عصمت ریحانہ نے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اگست کا مہینہ آتا ہے تو سینے کے زخم ہرے ہو جاتے ہیں۔ اس نے آ بھری اور چپ ہو گئی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، اس کا سر جھکتا چلا گیا۔ پھر اس نے یک لخت سر اٹھا کر کہا، بیٹی، تم نے سنا ہوگا کہ بعض انسانوں کو ہمیشہ سانپ ڈستا ہے، کسی کو 3 مہینے بعد، کسی کو 6 مہینے بعد، اور کسی کو سال بعد۔ ڈسنے کے دن وہ انسان اپنے آپ کو چاہے کمرے میں بند کر لے، جہاں جی چاہے چلا جائے، سانپ پکے فرش سے بھی نکل آتا ہے اور اسے ڈس کر غائب ہو جاتا ہے۔ اس نے لمبی آہ بھر کر کہا، مجھے ہر اگست میں سانپ ڈستا ہے۔ یہ سانپ میرے وجود کے اندر ہے، میرے ذہن میں رہتا ہے، میرے دل کے اندر کنڈلی مارے بیٹھا رہتا ہے۔ سارا سال کچھ نہیں کہتا، اگست کا مہینہ قریب آتا ہے تو یہ مجھے ڈسنے لگتا ہے، اور اگست گزر جانے تک ڈستا ہی چلا جاتا ہے۔ 24 اگست گزر گئے ہیں، 25واں آ رہا ہے اور میں ادھموئی ہوئی جا رہی ہوں۔ کسی کو اپنا روگ سنا نہیں سکتی، کسی کو بتا نہیں سکتی۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں، میں نے کہا، وہ سانپ ہی تھے، زہریلے، ناگ۔ لیکن میں نے اس کے روگ کی تلخی کو ہلکا کرنے کے لیے کہا، وہ ہندوستان میں رہ گئے ہیں، آپ انہیں بھول کیوں نہیں جاتی؟ 25 سال گزر گئے ہیں۔ وہ جن آنسوؤں کو روکے ہوئے تھی وہ بہہ نکلے۔ اس کے سوا اس نے میرے سوال کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے متعلق ایک سہیلی کی والدہ نے مجھ سے ذکر کیا تھا۔ بات شملہ مذاکرات کی ہو رہی تھی۔ جنگی قیدیوں کا ذکر آیا تو ایک لڑکی نے کہا، ڈر یہ ہے کہ جنگی قیدیوں کے بدلے پاکستان کے وقار کا سودا نہ ہو جائے۔ میری بچیوں، سہیلی کی والدہ نے کہا، تمہیں تو علم ہی نہیں کہ پاکستان نے ہم سے کتنی بڑی قربانیاں لی تھی۔ تم سب تو پاکستان میں پیدا ہوئی ہو۔ جو ہم نے دیکھا اور جھیلا ہے وہ اللہ دشمن کو بھی نہ دکھائے۔ تم نے کبھی دودھ پیتے بچے کی لاش گلی میں پڑی دیکھی ہے؟ میں نے سینکڑوں دیکھی ہیں، لوگوں نے ہزاروں دیکھی ہیں، ہندوستان کی گلیوں اور کھیتوں میں۔ تم نے پردہ نشین مسلمان لڑکیوں کا ننگا جلوس دیکھا ہے؟ ان سے پوچھو جو مشرقی پنجاب سے ہجرت کر کے آئے ہیں۔ تم نے اتنی چیونٹیاں مری ہوئی نہیں دیکھی ہوں گی جتنی ہم نے وہاں مسلمانوں کی لاشیں دیکھی ہیں۔ سہیلی کی والدہ جب مشرقی پنجاب میں اگست 1947 کے دوران مسلمانوں کے قتل عام کی تفصیلات سنانے لگی تو ہمارے جسم سن ہوتے چلے گئے۔ ہم نے یہ ہیبت ناک کہانیاں سنی تو بہت تھیں، لیکن سہیلی کی والدہ آنکھوں دیکھی وارداتیں سنا رہی تھی۔ انہوں نے پردہ نشین لڑکیوں کی آبرو ریزی کے واقعات سنائے۔ انہوں نے کھیتوں میں مسلمان لڑکیوں کی ننگی لاشیں دیکھی تھیں۔ سناتے سناتے ان کے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے بتایا کہ بہت سی لڑکیاں سکھوں کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہو کر پاکستان آ گئی تھیں۔ پاکستان میں ان کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ اتنا ہی دردناک ہے جتنا وہ سلوک جو ان کے ساتھ سکھوں نے کیا تھا۔ ایک کو تو میں جانتی بھی ہوں، سہیلی کی والدہ نے کہا۔ پاکستان بننے کے 1 مہینے کے بعد جانے کس طرح سکھوں کی قید سے نکل کر یہاں آئی، اسے ماں باپ والٹن کیمپ میں مل گئے۔ پھر وہ لوگ لاہور میں آباد ہو گئے۔ لڑکی کی عمر 20-22 سال تھی۔ برادری میں اس کی شادی کی بات چلی تو کسی بھی گھرانے نے اسے قبول نہ کیا۔ سب نے کہا کہ لڑکی داغدار ہے۔ سہیلی کی والدہ نے اس کا واقعہ سنایا تو میں نے ان سے اس کا اتا پتہ لے لیا اور ارادہ کر لیا کہ اس پر جو گزری ہے وہ اسی کی زبانی سنوں گی۔ میں دوسرے دن اس کے گھر چلی گئی، یہی ایک ڈر تھا کہ وہ اپنی آپ بیتی نہیں سنائے گی۔ بات ہی کچھ ایسی ہے، میں اس کے گھر تک پہنچتے سوچتی رہی تھی کہ اسے کس طرح اکساؤں گی کہ جو اس پر بیتی ہے وہ سنا دے۔ میں اس کے گھر میں داخل ہوئی تو وہ کچھ اس طرح حیران ہوئی جیسے میں غلطی سے اس کے گھر میں چلی گئی ہوں۔ میں نے اسے کہا، خالہ جی، میں آپ ہی سے ملنے آئی ہوں۔ اس نے مجھے بٹھایا اور میرے سامنے چارپائی پر بیٹھ گئی۔ میں نے سوچا تو بہت کچھ تھا، مگر اس کے سامنے بیٹھ کر میری زبان گنگ ہو گئی۔ وہ چپ چاپ مجھے دیکھ رہی تھی اور میں مضطرب سی ہو کر اس کے چہرے کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی جوانی ڈھل چکی ہے، بڑھاپے نے تسلط جما لیا ہے،
सर के बाल खिचड़ी हो चुके हैं, होंठों के करीब लकीरें गहरी और लंबी हो रही हैं। पढ़ती हो बेटी? उसने सकूत तोड़ा। हाँ खाला जी, मेरे मुंह से बेसाख्ता निकल गया। मैं पढ़ती हूँ। आजकल पाकिस्तान की तारीख पढ़ रही हूँ, लेकिन जो तारीख आपके सीने में लिखी हुई है वो किसी किताब में नहीं मिलती। वो ही पाकिस्तान की सही तारीख है। किताबों में जो कुछ लिखा है वो तो लफ्जों का स्याह पर्दा है, जो लिखने वालों ने उस हकीकत पर पर्दा डाल दिया है जो आपके सीने में है। वो है तो अनपढ़, लेकिन मेरी बात फौरन समझ गई। उसने धीमी सी आवाज में पूछा, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? आपकी एक जानने वाली ने, जो आपका नाम लेकर रो पड़ी थी। कौन है वो जो मेरा नाम लेकर रो पड़ेगा? उसने तंज से भरे हुए लहजे में कहा। ये झूठ है बेटी। मेरा नाम लेकर ना कभी कोई रोया है, ना कोई रोएगा। हाँ, मर जाऊंगी तो शायद मेरे बच्चे रोएंगे। मैं उसकी बिपता तो सुन ही चुकी थी। अब उसकी बात सुनी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, और औरत के आंसुओं ने औरत का दिल जीत लिया। उसने पूछा, तुम मुझसे सुनने आई हो कि मैं किस तरह बेइज्जत हुई थी और पाकिस्तान में मेरे साथ क्या हुआ? मेरा नाम लेकर रोने वाली ने तुम्हें बताया नहीं था? मैं आपकी जबानी सुनना चाहती हूँ। क्या करोगी सुनकर? लिखूंगी और लोग पढ़ेंगे। फिर क्या होगा? मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि... मैं रुक गई और सोचने लगी कि क्या कहूँ, लेकिन वो बोल पड़ी। उसने कहा, उन्हें सिर्फ इतना बता दो कि पाकिस्तान के झंडे में मेरी इस्मत का खून शामिल है। उन्हें ये बताओ कि इस सबज झंडे को करीब से देखो तो इसमें तुम्हें मुझ जैसी हजारों कुंवारी बेटियों की इस्मतों का खून नजर आएगा। वो उठी और ये कहकर दूसरे कमरे में चली गई, चाय के लिए पानी रखा हूं। उस औरत के घर में गरीबी तो नहीं है, लेकिन फारिगुल बाली के आसार भी नजर नहीं आते। उसके सरापा में और खास तौर पर उसकी आंखों में ऐसा तासुर नजर आया जो हर एक औरत में कम ही नजर आता है। बोलने के अंदाज में झिझक नहीं, हर बात में खुद एतमादी से और दो टोक लहजे में करती थी। चाय के लिए पानी रख कर वो मेरे सामने आ बैठी और कहने लगी, मैं लिख पढ़ तो नहीं सकती, जाहिल औरत हूं, जो मुंह में आया बक डालूंगी। वो तुम लिखोगी नहीं। यही मेरी कहानी है जो 25 साल हुए कांटे की तरह चुभ रही है। अगस्त का महीना आता है तो सीने के जख्म हरे हो जाते हैं। 14 अगस्त के रोज लोग खुशियां मनाते हैं, जलसे करते हैं, और मेरे बच्चों के अब्बा बताते हैं कि बड़े लोग रात को जश्न मनाते और शराब पीते हैं। मगर मेरे लिए 14 अगस्त का दिन हशर का दिन होता है। सुबह सवेरे जब तोपें सलामी देती हैं तो मैं कानों में उंगलियां ठूंस लेती हूँ। छावनी इतनी करीब है कि तोपों के धमाके सीने में लगते हैं। ये धमक मुझे धक्के दे देकर मशरकी पंजाब पहुंचा देती है। फिर मैं बड़ी मुश्किल से वहां से इधर आती हूँ। खाला जी, आपको पाकिस्तान अच्छा नहीं लगता? आपको आज़ादी की खुशियां बुरी लगती हैं? किसने कहा है तुझे बेटी कि मुझे पाकिस्तान अच्छा नहीं लगता? अगर अच्छा ना लगता तो मैं 4 सिखों के कब्जे से भाग कर क्यों आती? 30 कोस का फासला पांव छील कर क्यों तय करती? मुझ जैसी औरत की किस्मत में एक मर्द ही लिखा होता है ना। वहां मैं इकट्ठे 4 मर्दों के साथ रही, 15 दिन रही, लेकिन बेटी, मैं कुछ समझती थी ना, कुछ सोच भी सकती थी। मैं मुसलमान की जनी थी और मेरा घर पाकिस्तान था। मैं पाकिस्तान की थी, इसीलिए चली आई। मुझे पाकिस्तान उस वक्त भी अच्छा लगता था, आज भी अच्छा लगता है। आपके गांव का नाम क्या था? मत पूछो, बता दूंगी लेकिन लिखना नहीं। क्यों? मेरे जानने वालों की बेइज्जती होगी। उसने तंज से भरी हुई मुस्कुराहट से कहा, मेरे भाइयों की नाक कट जाएगी और मेरी बरादरी के बुजुर्गों की बेइज्जती होगी। वो इज्जतदार लोग हैं ना। मैं उनकी सफेद पगड़ी पर स्याह धब्बा हूं, जिसे वो दूसरों से छुपाए छुपाए फिरते हैं। वो कहाँ हैं? जहां भी हैं खुश रहें। सुना है बड़े जमींदार हैं, ट्यूबवेल लगे हुए हैं और अनाज ट्रकों पर मंडी में जाता है। इधर मेरा हाल देखो, एक खाट पर 3 बच्चे सोते हैं। इनके अब्बा के मेहमान आ जाएं तो हम फर्श पर बिस्तर डाल लेते हैं। पर शुक्र है पैदा करने वाले का। उसने सकून आमेज आह भरकर कहा, इसका मुझे कोई गिला नहीं। मैंने अल्लाह की जात से जो मांगा था वो उसने दे दिया। वो उठी और दूसरे कमरे में चली गई, छोटी सी एक मेज उठा लाई, फिर उस पर चाय की 2 प्यालियां ला रखीं। अपने गांव का नाम बताकर उसने कहा, उस गांव में सिख और मुसलमान इकट्ठे रहते थे। हमारी मेंढें सांझी थीं, कट्ठे सांझे थे, मगर दिलों में कोई सांझ नहीं थी।
پھر جب 1947 کا سن چڑھا تو ہماری دشمنی دلوں سے نکل کر سامنے آ گئی۔ خالہ جی، آپ کو یہ دشمنی اچھی لگتی تھی یا بری؟ دشمنی اپنوں سے ہو تو بری ہوتی ہے، اس نے فوراً جواب دیا۔ ان کافروں کے ساتھ جو دشمنی تھی بڑی اچھی لگتی تھی۔ میں بچی تو نہیں تھی، اس وقت میری عمر 23 سال تھی، میری منگنی ہو چکی تھی، دن مقرر کرنے باقی تھے۔ میں اس دشمنی کی وجہ سمجھتی تھی۔ گاؤں کے بچے بھی سمجھ گئے تھے کہ مسلمان اپنا ایک الگ ملک بنانا چاہتے ہیں جس میں اسلامی حکومت ہوگی۔ سکھوں اور ہندوؤں کو تو یہ پسند نہیں تھا نا۔ ہم نے اپنی منڈیروں پر سبز جھنڈے چڑھا دیے تھے، بچے ہاتھوں میں سبز جھنڈیاں اٹھائے پھرتے تھے اور کھیلتے کودتے۔ ان کی زبان پر یہی ایک نعرہ رہتا تھا، لے کے رہیں گے پاکستان۔ میں سب کچھ سمجھتی تھی۔ جب پرچیاں پڑی تھیں، 1946 کے انتخابات کی بات کی جا رہی ہے، تو کانگریسیوں نے ہمیں کہا تھا کہ 10 روپے فی پرچی دیں گے۔ پرچی کانگریس کے ممبر کو دینا۔ ہر ایک مسلمان نے انکار کر دیا تھا۔ جب پرچیاں ڈالنے کا وقت آیا تو ہندوؤں اور سکھوں کے بزرگوں نے گاؤں کے مسلمانوں کو اکٹھا کر کے کہا کہ تم لوگ بے وقوف نہ بنو، تم جسے قائد اعظم کہتے ہو وہ انگریزوں کا آدمی ہے، وہ تمہیں ایسی جگہ مارے گا جہاں تمہیں پانی بھی نہیں ملے گا۔ ہمارا ایک بوڑھا اٹھ کھڑا ہوا، اس نے کافروں کے بزرگوں سے کہا، سنو بھائی بندو، جو بات تمہارے دل میں ہے وہ کرو، ہم اپنے لیڈروں کی بے حرمتی برداشت نہیں کریں گے۔ ہم بہت سی لڑکیاں منڈیروں پر بیٹھی سن رہی تھیں۔ وہ لوگ گاؤں کے درمیان بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ ہندو اور سکھ بہت چالاک تھے، وہ پہلو بدل گئے۔ ہمدردی سے کہنے لگے، ہم کسی کی بے حرمتی نہیں کرتے، تم ہمارے بھائی ہو، ہم اکٹھے جنے پلے اور ان کھیتوں میں کھیل کر بڑے ہوئے ہیں، ہم تمہارے بھلے کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان بن بھی گیا تو یہ علاقہ ہندوستان میں رہے گا۔ ہم پہلے والے پیار سے اکٹھے رہنا چاہتے ہیں۔ اس کا ثبوت ہم یہ پیش کرتے ہیں کہ تم ہمارے ممبر کو پرچیاں دو اور پرچیاں دینے سے پہلے 30 روپے فی پرچی ہم سے نقد لے لو۔ ہمارے بزرگ اٹھ کھڑے ہوئے، ہر ایک نے یہی ایک جواب دیا کہ ایک طرف ہمارا ایمان ہے اور دوسری طرف تم ہو۔ اس گاؤں کا کوئی مسلمان اپنا ایمان 30 روپیوں پر نہیں بیچے گا۔ بہت شور شرابہ ہوا، ہماری مائیں بھی بول پڑیں۔ کئی عورتوں نے مردوں سے کہا کہ خبردار، اپنی پگڑیاں کافروں کے پاؤں میں نہ رکھ دینا۔ اس نے آہ بھری اور دکھیاری آواز میں کہنے لگی، تم جیسی لڑکیاں جو پاکستان میں پیدا ہوئی ہیں کیسے یقین کریں گی کہ اجڑ کسانوں کی جاہل اور جنگلی عورتوں میں یہ جذبہ تھا؟ کوئی نہیں بیٹی، آج کوئی بھی یقین نہیں کرے گا۔ زمانہ ننگا ہو گیا ہے، لڑکیاں ننگی ہو گئی ہیں، لڑکے بھی ننگے ہو گئے ہیں، قوم کی غیرت ہی ننگی ہو گئی ہے۔ آج تم سے اس وقت کی باتیں کر رہی ہوں تو ایسے لگتا ہے جیسے میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ اس نے چونک کر کہا، چائے پیو نا بیٹی، ٹھنڈی ہو رہی ہے، پی لو، میں دوسری پیالی لے آؤں گی۔ میں نے چائے کی پیالی اٹھا کر ایک گھونٹ لیا تو حلق میں کوئی چیز اٹکی ہوئی محسوس ہوئی۔ گھونٹ نگلا نہیں جا رہا تھا، اس کی باتیں اس کے سینے سے نکل رہی تھیں۔ یہ غلط نہیں کہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ یہ اسی کی باتوں کا اثر تھا کہ میرا دل جیسے حلق میں آ کے اٹک گیا تھا۔ میں نے 2 بیگموں کا انٹرویو لیا تھا۔ اف خدایا، باتوں میں تسنا، انداز میں بناوٹ، اور انہوں نے انٹرویو دیتے وقت اتنا وقت نہیں لگایا تھا جتنا اپنی تصویروں میں سے کوئی اچھا سا پوز منتخب کرتے وقت صرف کیا تھا۔ دونوں اپنی عمر کھا چکی ہیں، مگر دونوں نے اپنی شادی کے وقت کے فوٹو دیے تھے۔ میں نے دونوں کے انٹرویو نہیں لکھے تھے، اور اب میں جس کا انٹرویو لے رہی تھی اس کے سینے سے الفاظ کسی کوشش کے بغیر نکلتے چلے آ رہے تھے اور میرے دل میں اترتے چلے جا رہے تھے۔ ان الفاظ ہی کا اثر تھا کہ آنسو امڑ کر میری آنکھوں میں آ جاتے تھے اور میں انہیں روک نہیں سکتی تھی۔ اس وقت مسلمان مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں رہ گیا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی۔ ہندو اور سکھ ہمارے بزرگوں کا ٹکا سا جواب سن کر اٹھے، اور 2 سکھ بوڑھے چلتے چلتے ہمارے بزرگوں کے کانوں میں کہہ گئے کہ ہم سے دشمنی مول نہ لیتے تو اچھا تھا، تمہارا ہی بھلا تھا۔ ہم جو جوان لڑکیاں تھیں انہیں مردوں نے اسی رات کہہ دیا کہ بے وقت گاؤں سے دور نہ جایا کرو اور کوئی لڑکی اکیلی گاؤں سے باہر نہ جائے۔ پرچیاں پڑیں، سکھ، مسلمان اور ہندو کلہاڑیاں اور برچیاں اٹھائے پرچیاں ڈالنے گئے۔ عورتیں بھی ان کے ساتھ تھیں۔ کافروں نے مسلمانوں کو دھمکیاں دیں اور پرچی کی قیمت 50 روپے بھی کر دی، لیکن جو سکھوں کے مسلمان مزارے تھے انہوں نے بھی پرچی اسی کو دی جسے مسلم لیگ نے کھڑا کیا تھا۔ 3 4 جگہوں پر لڑائی جھگڑا بھی ہوا، سکھ بھی زخمی ہوئے، ہندو اور مسلمان بھی۔ اس کے بعد سکھ اور مسلمان ایک دوسرے کو بڑے غصے سے دیکھنے لگے۔ بھائی بندی ختم ہو گئی، صاحب سلامت بھی نہ رہی۔ کبھی تو ایسے لگتا تھا کہ ہمارے اور ان کے ڈھور ڈنگر بھی ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں۔
3-4 مہینے گزرے تو خبر ملی کہ امرتسر میں خون خرابہ ہو گیا ہے۔ لوگ طرح طرح کی کہانیاں سنانے لگے۔ بات یہ تھی کہ ہندوؤں اور سکھوں نے مل کر مسلمانوں کے ایک جنازے پر حملہ کیا تھا، پھر مسلمانوں نے ان پر حملہ کیا تھا۔ دونوں طرف بہت نقصان ہوا۔ اس کے بعد بس یہی ایک خبر ملتی تھی کہ آج فلاں جگہ کافر اور مسلمان ٹکرا گئے، آج فلاں گاؤں کے 2 مسلمان شہید ہو گئے، اور پھر وہ دن آیا کہ ہر طرف شور مچ گیا، بن گیا، بن گیا، پاکستان بن گیا، پاکستان زندہ باد۔ اس سے ہمارے گاؤں کے سکھوں کے تیور اور زیادہ بدل گئے۔ ہمیں ساری باتوں کا تو پتہ نہیں چلتا تھا۔ گاؤں میں یہ خبر پھیل گئی کہ 14 اگست کے روز ہندوستان کے 2 حصے ہو جائیں گے، ایک پاکستان اور دوسرا ہندوستان، لیکن ہمارا گاؤں بلکہ سارے کا سارا ضلع ہندوستان میں رہے گا۔ ایک طرف پاکستان بننے کی خوشی، دوسری طرف اپنا گاؤں کافروں کے حصے میں جانے کا غم۔ کچھ سمجھ میں نہ آئے کہ کیا کریں۔ کچھ پڑھے لکھے سیانے مسلمان گاؤں گاؤں گھومتے تھے اور کہتے پھرتے تھے کہ اپنا اپنا بچاؤ کر لینا، لیکن ہمیں تو ایسا وہم بھی نہ تھا کہ یہ کچھ ہوگا جو ہمارے ساتھ ہوا۔ ساون کے کالے کالے سیاہ بادل چڑھائے تھے، یہ تو ہر سال آتے تھے اور کھل کر برستے تھے، مگر اب برسے تو ایسے برسے کہ پانی کے بجائے خون برسنے لگا۔ اب بیٹی میں ساری بات کیسے سناؤں، یہ تو بڑا لمبا قصہ ہے۔ ابھی اگست کی 14 تاریخ نہیں آئی تھی کہ ہمارے سبز جھنڈے خون سے لال ہو گئے، ہمارے بچوں کی چھوٹی چھوٹی جھنڈیاں بچوں کے خون میں تیرنے لگیں۔ رات ہم کوٹھے پر چڑھتی تھیں تو آسمان لال سرخ نظر آتا تھا۔ کوئی کہتا کہ امرتسر جل رہا ہے، کوئی بتاتا کہ ترن تارن جل رہا ہے۔ دور دور چاروں طرف شعلے اٹھتے نظر آتے تھے۔ وہاں تو سارا پنجاب ہی جل رہا تھا، اور شعلے بہت تیزی سے ہمارے گاؤں کی طرف بڑھے آ رہے تھے، ہر رات قریب آ رہے تھے۔ ہمارا گاؤں ریلوے لائن اور سڑک سے بہت زیادہ دور تھا، اس لیے ہمیں معلوم نہ ہو سکا کہ مسلمان پاکستان کی طرف بھاگے جا رہے ہیں۔ ہمارے گاؤں والوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ ہم اب یہاں نہیں رہ سکتے، گھر بار چھوڑنے پڑیں گے، لیکن کس کا جی چاہتا ہے کہ اپنے مکان، زمینیں اور ساری عمر کی کمائی غیروں کے لیے چھوڑ جائیں۔ پھر وہ دن آ ہی گیا جب ہم سے ساری جمع پونجی اور ہمارے گھر اور زمینیں چھیننے والے آ گئے۔ انہوں نے یہ سزا ہمیں اس لیے دی کہ ہم نے پاکستان کے نام پر پرچیاں ڈالی تھیں۔ سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا جب دور سے غل غپاڑا سنائی دیا۔ گولیاں بھی چل رہی تھیں۔ مرد باہر نکل کر دیکھنے لگے اور لڑکیاں چھتوں پر چڑھ گئیں۔ مجھے گاؤں سے کوئی 1.5 میل دور انسان ہی انسان نظر آئے۔ وہ دور دور تک پھیلے ہوئے تھے، بہت سے بھاگ رہے تھے۔ ان میں عورتیں بھی تھیں اور بچے بھی، کچھ لوگ لڑ رہے تھے، لوگ کرپانوں اور برچیوں سے کٹ کٹ کر گر رہے تھے۔ ہمارے مرد باہر سے اندر آ گئے اور جس کے ہاتھ میں جو آیا اٹھا لیا۔ عورتوں اور بچوں کو بلایا، بس پھر ایک دہشت تھی جو ہم پر طاری ہو گئی۔ گولیوں کے دھماکے ہمارے گاؤں کے قریب آ گئے اور پھر سورج غروب ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی میری زندگی کا سورج تو ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ میرے لیے ایسی رات آ گئی جس کی کوئی صبح نہیں تھی۔ میں چھت پر کھڑی تھی، مجھے یاد نہیں کہ گاؤں کی کوئی اور لڑکی بھی چھت پر کھڑی رہ گئی تھی یا نہیں۔ میں کھڑی رہی اور کھیتوں میں مسلمانوں کو قتل ہوتا دیکھتی رہی۔ ان کی تعداد ہزاروں تھی، جہاں جہاں تک نظر جاتی تھی انسان ہی انسان نظر آتے تھے، ہر کوئی بھاگ دوڑ رہا تھا اور مسلمان گر رہے تھے۔ میں نے ایک فوجی ٹرک بھی دیکھا جو کھیتوں میں ادھر ادھر بھاگتا دوڑتا مشین گنیں چلا رہا تھا۔ فوج بھی کافروں کا ساتھ دے رہی تھی۔ اس خونی منظر پر رات کا پردہ پڑتا گیا۔ ہمارے گاؤں کے سکھ جو ہم سے اب بولتے بھی نہیں تھے اور گاؤں میں چپ چاپ پھرتے رہتے تھے، اچانک اٹھ کھڑے ہوئے اور اچانک میرے گاؤں سے چیخیں اٹھنے لگیں۔ مجھے ایسے یاد آتا ہے کہ کسی نے مجھے آوازیں دی تھیں، مگر میں جہاں کھڑی تھی وہیں جم کے رہ گئی تھی، جیسے میں پتھر کا بت بن گئی تھی۔ رات کا اندھیرا پھیل گیا تو بھی اوپر کھڑی گاؤں کے اندر اور باہر سے اٹھتا ہوا شور سنتی رہی۔ تم مجھ سے پوچھو کہ وہ کیسا شور تھا تو میں تمہیں نہیں بتا سکوں گی، بس ایسے سمجھ لو کہ موت ہی موت تھی، چیخیں تھیں، بچے چیخ چیخ کر ماؤں کو پکار رہے تھے، کلہاڑیوں اور کرپانوں کے ٹکرانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، اور یہ آوازیں تھوڑی سی نہیں تھیں۔ یوں سمجھ لو کہ رات کے اندھیرے میں ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے زمین پر نہ کوئی مکان ہے، نہ کوئی درخت، نہ کھیت، نہ کوئی اور چیز، اور آسمان پر تارے بھی نہیں، بس ایک شور ہے، زمین بھی شور، آسمان بھی شور۔ لوگوں کے مرنے کی آوازیں بھی سنائی دینے لگیں۔ وہ بچے جو چھوٹی چھوٹی سبز جھنڈیاں گلیوں میں اٹھائے پھرتے تھے، انہی گلیوں میں کاٹ دیے گئے۔ ان معصوموں کے نعرے لہو میں ڈوب گئے، جن گلیوں میں یہ نعرہ گونجتا ہی رہتا تھا کہ لے کے رہیں گے پاکستان، پاکستان زندہ باد۔
ان گلیوں میں اب یہ آوازیں سنائی دے رہی تھیں: ہن کہ اوئے مسلمو زندہ باد پاکستان، ہن لو اے نا پاکستان دا۔ اور اس کے ساتھ ہی غلیظ گالیاں سنائی دیتی تھیں، اور اس کے ساتھ ہی یہ آواز تو بار بار سنائی دیتی تھی: کرمے دی کڑی چک لو، یعنی کرمے کی لڑکی اٹھا لو، چودھری دی کڑی نو نہ چھڑنا، کوئی کڑی نہ جان دینا۔ اور مجھے اپنا نام بھی سنائی دیا۔ کسی سکھ کے منہ سے اپنا نام سنتے ہی میرے جسم میں جانے کیسی لہر دوڑ گئی کہ میں پتھر سے پھر انسان بن گئی، اور انسان سے وہ کڑی بن گئی جسے سکھ ڈھونڈ رہے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ گاؤں کے کس کس گھر میں جوان لڑکی ہے، مگر مجھے ان سے بچانے والا کوئی نہ تھا، صرف اندھیرا تھا جس نے مجھے سکھوں سے چھپا رکھا تھا۔ میں بیٹھ گئی اور میں اپنے قریب کی ایک آواز سے ڈر گئی، جیسے کوئی اڑتا ہوا میری منڈیر پر چڑھ آیا ہو۔ چونک کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ جھنڈا پھڑ پھڑا رہا تھا۔ ہوا بہت تیز ہو گئی تھی، اس سے جھنڈا پھڑ پھڑایا تھا۔ اس کی آواز سے میرے آنسو نکل آئے، پھر میں بے قابو ہو کر سسکیاں لینے لگی۔ میں یہ نہیں بتا سکتی کہ میں نے کچھ سوچ کر ایسے کیا تھا۔ ہوا یہ کہ میں نے اٹھ کر بانس سے جھنڈا الگ کر لیا اور دوپٹے کی طرح سر پر ڈال لیا۔ وہ اٹھی اور تیزی سے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے ایک ٹرنک کے کھلنے کی آواز سنائی دی۔ 2-3 منٹ کے بعد ٹرنک کا ڈھکنا بند ہوا، اور وہ جب میرے سامنے آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک سبز کپڑا تھا۔ اس نے کپڑے کو کھول کر کہا: یہ تھا وہ جھنڈا۔ یہ تقریباً 1.5 گز لمبا اور 1 گز چوڑا کپڑا تھا، جس کے ایک طرف بانس ڈالنے کے لیے جگہ سلی ہوئی تھی۔ جھنڈے کے درمیان میں سفید کپڑے کا بے قاعدہ سا چاند اور اوٹ پٹانگ سا ستارہ سلا ہوا تھا۔ اس نے جھنڈے کے دونوں کونوں کو پکڑ کر بازو پھیلائے تو جھنڈا اس کے سینے کے سامنے پھیل گیا۔ اس کے اوپر اس کا چہرہ مجھے بڑا ہی معصوم اور پیارا لگا، جیسے یہ عورت اس زمین کی نہیں، اللہ کے آسمانوں کی مخلوق میں سے ہو۔ میں نے جھنڈے کو کم اور اسے زیادہ غور سے دیکھا۔ اس نے سر جھکا کر چاند تارے کو دیکھا اور اس کی روندھی ہوئی آواز سنائی دی: یہ تھا وہ جھنڈا۔ میں نے اپنے ہاتھوں منڈیر پر لگایا تھا، اور اس کی ہچکی نکل گئی۔ اس نے جھنڈے پر بدستور سر جھکائے ہوئے ایسا فقرہ کہا جس نے مجھے سر سے پاؤں تک ہلا ڈالا۔ اس کی روندھی ہوئی سرگوشی سنائی دی: اس وقت میں کنواری تھی۔ اس کا یہ فقرہ تیر کی طرح میرے دل سے پار ہو گیا۔ یہ اس کی سسکی اور روندھی ہوئی سرگوشی کا تاثر تھا جو میری رگوں میں سرایت کر گیا، اور ایسے لگا جیسے اس نے کہا ہو: پاکستان بننے سے پہلے میں کنواری تھی، پھر میں نے اپنا کنوارا پن اس جھنڈے پر قربان کر دیا۔ اس جھنڈے کی قدر و قیمت کا اندازہ مجھ جیسی ہزاروں لڑکیاں ہی کر سکتی ہیں جو اپنا کنوارا پن اس جھنڈے پر قربان کرائی ہوں۔ اس ایک عورت کے چہرے مہرے پر مجھے ہر ایک لڑکی نظر آنے لگی۔ پھر وہ پاکستان کی غیرت اور ملت کی عصمت بن گئی۔ میرے سینے سے آہ نکل گئی اور میں نے دل ہی دل میں خدا سے کہا: او میرے خدا، تیرے چاند تارے نے قوم سے کتنی بڑی قربانی لی ہے، اب تیری ہی ذات باری اس جھنڈے کی لاج رکھ سکے گی۔ قوم کی بیٹیاں تو اس پر اپنی عزیز ترین متاع لٹا چکی ہیں۔ اس نے سر اٹھایا تو آنسو اس کے گالوں پر بہے جا رہے تھے۔ اس نے جھنڈا اوپر کیا، اس کا چہرہ ڈھک گیا، مجھے اس کی سسکیاں سنائی دینے لگیں۔ پھر اس نے ہاتھ سامنے کر کے جھنڈے کو چہرے پر دبا لیا، اور اس کے آنسو اسی مقدس سبز کپڑے میں جذب ہونے لگے جسے وہ 25 برسوں سے سنبھال کے رکھے ہوئے تھی۔ وہ وہیں سے گھومی اور دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر خاموشی تاری رہی، پھر ٹرنک کا ڈھکنا بند ہونے کی آواز سنائی دی اور وہ میرے سامنے آ بیٹھی۔ مجھے خیال آیا کہ اس جھنڈے میں اس عورت کے 25 برسوں کے آنسو جذب ہو گئے ہوں گے۔ خالہ جی، آپ 14 اگست کے روز یہ جھنڈا منڈیر پر چڑھا دیتی ہوں گی۔ نہیں بیٹی، اس نے جواب دیا، کبھی کبھی اسے کھولتی ہوں، روتی ہوں اور اسے آنسو پونچھ کر رکھ دیتی ہوں، چڑھاتی نہیں۔ کیوں؟ ہوا سے پھڑ پھڑاتا ہے تو میرے اندر سے سانپ نکل آتے ہیں اور مجھے ڈسنے لگتے ہیں۔ صرف ایک بار چڑھایا تھا، پھر نہیں۔ مرنے لگوں گی تو بچوں سے کہوں گی کہ یہ میری میت پر ڈال کر مجھے دفن کر دینا۔ تو سنو بیٹی، اس نے کہانی شروع کی، میں نے یہ جھنڈا اتار کر اپنے سر پر ڈال لیا۔ میں بتا نہیں سکتی کہ میں نے یہ کیوں کیا، نہ ہی سوچا کہ میرے گھر والے کہاں ہیں اور میں جس چھت پر کھڑی ہوں اس کے نیچے کیا ہو رہا ہے۔ وہ وقت ہی ایسا تھا، گاؤں کے اندر اب لوٹ مار ہو رہی تھی اور ایک طرف سے اچانک شعلے اٹھے۔ سکھوں نے گاؤں کے مکانات جلانے شروع کر دیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کئی ایک مکان جلنے لگے اور میں شعلوں میں گر گئی۔ میں یک لخت دوڑ پڑی۔ صحن کی طرف جانے کے بجائے میں پچھواڑے کی طرف گئی۔
تم نے دیہات کے مکانات دیکھے ہوں گے بیٹی، اونچے نہیں ہوتے۔ میں پیچھے کو لٹکی اور کود آئی۔ پھر میں دوڑ پڑی۔ ایک جلتے ہوئے مکان کے قریب سے گزری تو مجھے باہر دو بچوں کی لاشیں نظر آئیں۔ شولوں میں صاف نظر آ رہا تھا کہ ایک کی گردن کٹی ہوئی تھی، دوسرے کا پیٹ پھٹا ہوا تھا۔ میں اور تیزی سے دوڑی۔ میرے راستے میں بہت سی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ یہ ان مسلمانوں کی لاشیں تھیں جنہوں نے ہندوؤں اور سکھوں سے کہا تھا کہ کوئی مسلمان اپنا ایمان 30 روپیوں پر نہیں بیچے گا۔ میں جان گئی کہ میرے گھر والے بھی مارے گئے ہیں۔ میرے لیے کوئی پناہ نہیں تھی۔ میں دوڑتی چلی جا رہی تھی۔ گاؤں سے نکلی ہی تھی کہ اچانک آگے سے 3 4 سکھ آ گئے اور میں ایک کے ساتھ ٹکرا گئی۔ اس نے مجھے دبوچ لیا۔ دوسرے کی آواز آئی، کیڑی ہے؟ انہیں فوراً پتہ چل گیا کہ میں کون ہوں۔ میں اکیلی اور خالی ہاتھ اور وہ 4 مرد۔ میں بہت تڑپی، روئی، چیخی۔ انہیں یہ بھی کہا کہ میں تمہاری بیٹی ہوں۔ پھر گالیاں بھی دیں اور کہا کہ شرم کرو، ایک لڑکی سے 4 مرد لڑ رہے ہو۔ مگر وہ شرم کی حدوں سے دور نکل آئے تھے۔ ایک نے مجھے کندھے پر اٹھا لیا اور چل پڑا۔ میں شاید بے ہوش ہو گئی تھی۔ سونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ذرا اپنے آپ میں آئی تو وہ مجھے اسی طرح اٹھائے ہوئے چلا جا رہا تھا۔ معلوم نہیں وہ کون سا گاؤں تھا جس کے ایک گھر میں وہ داخل ہوا اور مجھے ایک کمرے میں کندھوں سے اتار دیا۔ پھر میرے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تم سمجھ سکتی ہو بیٹی، وہ ہر کوئی سمجھ سکتا ہے۔ میں کیسے بتاؤں، کن الفاظ میں سناؤں؟ سنانے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ مجھ پر غشی طاری ہو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو میں ایک چارپائی پر پڑی تھی، دماغ چکرا رہا تھا اور جسم ٹوٹ پھوٹ گیا تھا۔ یہ جھنڈا میرے پاس پڑا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، کمرے کا ایک ہی دروازہ تھا۔ اٹھ کر ہاتھ لگایا تو باہر سے بند تھا۔ بہت دیر کے بعد ایک سکھ آیا۔ میں اسے دیکھ کر چیخنے لگی۔ اس کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ اور روٹی تھی۔ اس نے مجھے بٹھا کر اطمینان سے سمجھایا کہ تم یہاں سے بھاگ نہیں سکو گی، صرف اتنا سا کام کرو کہ سکھ بن جاؤ اور کسی سکھ کے ساتھ تمہاری شادی کر دی جائے گی۔ میں نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے مجھے باتوں باتوں میں روٹی کھلا کر دودھ پلا دیا، جس سے میرے جسم میں کچھ جان آ گئی اور دماغ سوچنے کے قابل ہو گیا۔ مگر اس سکھ نے میرے جسم سے پھر جان نکال دی اور میرے دماغ کو بھنور کی طرح چکراتا چھوڑ کر چلا گیا۔ باہر سے دروازے کو تالا لگا گیا۔ اس کے بعد میں 4 سکھوں کا کھلونا بن گئی۔ میں اس کمرے میں قید رہی۔ کبھی 2 سکھ آتے اور کبھی چاروں آ جاتے۔ وہ شراب کے نشے میں بدمست ہوتے تھے۔ کئی بار انہوں نے میرے منہ میں زبردستی شراب انڈیلی اور مجھے بے ہوش کر دیا۔ اس لحاظ سے شراب مجھے اچھی لگتی تھی کہ میں بے ہوش ہو جاتی تھی یا میں وہ نہیں رہتی تھی جو میں تھی۔ اس دوران وہ مجھے کہتے رہے کہ میں سکھ ہو جاؤں، پھر کوئی سکھ مجھ سے شادی کر لے گا، لیکن میں نے ہر بار انکار کیا اور انہیں گالیاں بھی دیں۔ گالیوں کے جواب میں وہ کہے لگاتے تھے۔ مجھے دن رات کا کوئی احساس نہیں تھا، نہ یہ علم کہ کتنے دن گزر گئے ہیں۔ وہ مجھے دودھ اور گھی پلاتے رہتے تھے۔ یہ مجھے بعد میں پتا چلا کہ میں وہاں تقریباً 15 دن قید رہی۔ ان سکھوں نے مجھے ایک روز کہا کہ تم گھبراؤ نہیں، یہاں تم اکیلی نہیں ہو۔ یہاں سے ہم نے کوئی مسلمان لڑکی پاکستان نہیں جانے دی۔ بہت سی سکھ ہو گئی ہیں اور انہیں ہم نے بہت مارا پیٹا ہے جنہوں نے مذہب نہیں چھوڑا۔ وہ کئی کئی سکھوں کی بیویاں بنی ہوئی ہیں۔ تم مان جاؤ اور کسی گھر میں عزت سے رہو۔ میرا یہی ایک جواب تھا کہ میں تم پر اور تمہارے مذہب پر لعنت بھیجتی ہوں۔ ایک دن ایسا آیا کہ دن کے وقت صرف ایک سکھ آیا اور دودھ اور پراٹھے رکھ کر چلا گیا۔ رات کے وقت دروازہ کھلا، میرا جسم کانپنے لگا۔ میں جانتی تھی کہ میرا کیا حشر ہوگا۔ دروازہ کھلا، بند ہوا، دیا جل رہا تھا۔ صرف ایک سکھ اندر آیا۔ اس کی کمر کے ساتھ بڑی کرپان لٹک رہی تھی۔ وہ اس قدر بدمست تھا کہ پاؤں رکھتا کہیں تھا، پڑتا کہیں تھا۔ اس نے کہا لگایا اور بڑی ننگی بات کہی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے کرپان اتار کر چارپائی پر رکھ دی۔ معلوم نہیں وہ کیوں گھوما۔ میں نے لپک کر نیام سے کرپان کھینچ لی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ جوں ہی میری طرف مڑا، میں نے ہاتھ پیچھے کر کے پوری طاقت سے کرپان کی نوک اس کے پیٹ پر رکھی اور ساری طاقت صرف کر کے کرپان کو دبا دیا۔ میرے اندر انتقام کی آگ تھی جو ایک طاقت بن گئی اور کرپان کوئی ایک بالشت اس کے پیٹ میں اس جگہ اتر گئی جہاں سے پسلیاں شروع ہوتی تھیں۔ مجھے خیال آتا ہے کہ کرپان نے اس کا دل چیر دیا تھا۔ سکھ کی ہلکی سی آواز نکلی اور وہ کرپان کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر دوہرا ہو گیا اور میرے وار کے دھکے سے پیچھے ہٹا۔ میں نے کرپان کو اور زیادہ دبایا اور وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے دروازے سے جا لگا۔ میں نے کرپان کو اور زیادہ دبا دیا تو وہ اور اندر چلی گئی۔ وہ ایک پہلو کی طرف گر پڑا۔ میں نے کرپان اس کے جسم میں ہی چھوڑ دی۔ جلدی سے جھنڈا اٹھایا، سر پر لیا، دروازے کی زنجیر کھولی اور باہر نکل گئی۔
یہ کوئی ویران مکان تھا، کسی مسلمان کا ہوگا۔ صحن کا دروازہ کھلا تھا، میں نڈر ہو گئی تھی، دماغ بالکل صاف ہو گیا تھا، اپنی جان کی اب کوئی قیمت نہیں رہی تھی۔ میں صحن کے دروازے سے نکلی، گلی سنسان پڑی تھی، معلوم نہیں وقت کیا تھا اور رات کتنی گزر گئی تھی۔ مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ پاکستان کس طرف کو ہے۔ اپنا گاؤں ہوتا تو وہاں سے مجھے معلوم تھا، اس گاؤں کی سمت کا اندازہ نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے گلی میں چلتے چلتے اپنے اللہ سے راستہ پوچھا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ نے مجھے راستہ دکھا دیا ہے۔ گاؤں کی گلیوں کی کچھ سمجھ نہیں تھی، ابھی گاؤں میں ہی تھی کہ مجھے آگے کچھ آدمیوں کی آوازیں سنائی دیں۔ جگہ کھلی تھی، میں آوازوں سے چھپنے لگی، قریب درخت تھے، وہاں تک گئی تو لکڑی کی کھرلی پڑی دیکھی جس کے نیچے لکڑی کے پہیے ہوتے ہیں۔ میں اس میں لیٹ گئی۔ وہ آدمی میرے قریب سے گزرے، وہ سکھ تھے، وہ لوٹ مار اور مسلمان لڑکیوں کی آبرو ریزی کی بڑی شرمناک باتیں کرتے جا رہے تھے۔ مجھے ڈر یہ تھا کہ یہ وہی سکھ نہ ہوں جو مجھے قبضے میں رکھے ہوئے تھے۔ وہ کمرے میں گئے تو فوراً میری تلاش میں نکل پڑیں گے۔ وہ گلی میں چلے گئے تو میں کھرلی سے نکل کر چل پڑی۔ میں اس ڈر سے دوڑ نہیں سکتی تھی کہ پاؤں کی آواز کوئی سن لے گا اور دوڑنے سے شک بھی ہوگا۔ میں گاؤں سے نکل گئی اور اللہ توکل پاکستان کا رخ کر لیا۔ جب گاؤں سے بہت دور نکل گئی تو دوڑ پڑی۔ کھیتوں میں پاؤں دھنستے تھے، کھل کر دوڑا نہیں جاتا تھا۔ اندھیرے میں دھان کے کھیت میں جا پھنسی، گھٹنوں تک کیچڑ میں دھس گئی، وہاں سے نکلی اور مینڈھوں پر چلنے لگی۔ ذرا آگے گئی تو بدبو سے دماغ پھٹنے لگا، ایسی بدبو کسی مردار کی ہی ہو سکتی تھی۔ میں مینڈھوں پر دوڑنے لگی اور خشک کھیتوں میں سے گزرنے لگی۔ ایک جگہ ٹھوکر لگی تو گر پڑی، یہاں بدبو زیادہ تھی۔ میں اٹھ رہی تھی تو محسوس ہوا جیسے میں کسی مرے ہوئے جانور یا انسان سے ٹھوکر کھا کر گری ہوں۔ میں نے جھک کر دیکھا تو ستاروں کی روشنی میں مجھے ایک لاش نظر آئی۔ ادھر ادھر دیکھا تو بہت سی لاشیں بکھری ہوئی نظر آنے لگیں۔ معلوم نہیں کتے تھے یا گیدڑ جو لاشوں کو کھا رہے تھے۔ وہ مجھ سے بالکل نہ ڈرے۔ اب یہ سن کر کہ کیا کرو گی بیٹی کہ لاشوں کے درمیان کھڑے ہو کر میرے دل اور دماغ کا کیا حشر ہوا ہوگا، پر اتنا سن لو اور دوسروں کو بھی سنا دو کہ یہ پاکستان کے نام پر قتل ہونے والوں کی لاشیں تھیں، جن کی ہڈیاں ہندوستان کی مٹی میں مل گئی ہیں اور جو اس پاکستان کو دیکھ بھی نہ سکے، جس کی خاطر وہ کٹ مرے اور انہیں نہ کفن نصیب ہوا، نہ قبر، اور نہ کسی نے ان کا جنازہ پڑھا۔ بیٹی یہاں کے لوگوں کو بتاؤ کہ جس ملک میں تم آج عیش و عشرت کر رہے ہو، اس کی جڑوں میں غریب کسانوں کی ہڈیاں دفن ہیں، اور تم نے اتنی اونچی اونچی عمارتیں کھڑی کر کے ان بد نصیبوں کو بھوکا مار دیا جو اپنے بچے اور اپنی بیٹیوں کی عصمتیں پاکستان کے نام پر قربان کر کے موت کے راستوں پر پا پیادہ چل کر یہاں پہنچے تھے۔ پر بیٹی تم جو جی میں آئے لکھو، میں تو جاہل عورت ہوں۔ پاکستان پاک ملک ہے اور میں سکھوں کی ناپاک کی ہوئی عورت ہوں۔ اس نے ناپاک کی جگہ بڑا ہی فحش لفظ کہا تھا جو میں یہاں لکھ نہیں سکتی، لیکن اس لفظ میں جو طنز تھا اور جو شکوے بھرے ہوئے تھے اس کا زہر محسوس کرتی ہوں تو جی میں آتا ہے کہ وہی لفظ لکھوں جو اس نے کہا تھا، مگر پاکستان کے پاک لوگوں سے ڈرتی ہوں۔ اس نے کہا، میں لاشوں سے ٹھوکریں کھاتی چلتی چلی گئی۔ میں رات ہی رات پاکستان پہنچ جانا چاہتی تھی۔ اب میرے سامنے کوئی کھیتی نہیں تھی۔ میں پھر دوڑ پڑی، ایک پگڈنڈی اور آ گئی، میں اس پر ہو لی، خدا کو بار بار پکارتی تھی۔ اسی کی ذات کا آسرا تھا اور اسی کی ذات مجھے یقین دلا رہی تھی کہ میں ٹھیک راستے پر جا رہی ہوں۔ دوڑتے دوڑتے ٹانگیں اکڑنے لگیں اور پیاس سے منہ کھل گیا۔ چلنا بھی محال ہو گیا، مگر مجھے چلنا تھا۔ میں چلنے لگی بلکہ پاؤں گھسٹنے لگی۔ بہت دور جا کر ایک جوہر نظر آیا تو اس سے پانی پیا۔ وہاں سے کوئی نصف کوس گئی ہوں گی کہ اونچی نیچی جگہ آ گئی جہاں اونچی گھاس اور جھاڑیاں بہت تھیں۔ مجھے ایک عورت کی آہوزاری اور اس کے ساتھ سکھوں کی گالیاں اور ہنسی سنائی دی۔ میں ایک جھاڑی سے لگ کر بیٹھ گئی۔ عورت بلبلاتی رہی اور سکھ اس کا وہی حال کرتے رہے جو میرا ہو چکا تھا۔ وہ مجھ سے دور نہیں تھے، میں تھر تھر کانپنے لگی۔ پھر ایک سکھ کی آواز آئی، ایتھے ہی مکا دیو۔ عورت کی ہائے سنائی دی، پھر سکھوں کے قدموں کی آہٹ سنائی دی جو مجھ سے دور ہٹتی چلی گئی۔ وہ بہت دور چلے گئے تو میں اٹھ کر چل پڑی۔ عورت کی لاش میرے راستے میں پڑی تھی، وہ بے حس تھی، میں رکی نہیں، چلتی گئی۔ دل میں کہا کہ یہ خوش قسمت ہے جو مر گئی۔ اس کے بعد اس طرح یاد آتا ہے جیسے خواب میں چلتی رہی، چلتے چلتے اونگنے لگتی اور جھٹکا سا لگتا تو میں بیدار ہو جاتی، پھر میں کتنی ہی دور گہری نیند کی حالت میں چلی جاتی۔ اس عورت کی لاش سے آگے مجھے بالکل یاد نہیں کہ میرے نیچے کھیتیاں تھیں یا مینڈھے یا کانٹے
میرا جسم چلا جا رہا تھا، بھوک، نیند اور پیاس کا کوئی احساس نہیں رہا تھا۔ ایک جگہ میں بیدار ہوئی تو میں چل نہیں رہی تھی، زمین پر اوندھے منہ پڑی تھی، میں شاید چلتے چلتے گر پڑی تھی، اپنے جسم کا بوجھ اٹھانا محال ہو گیا، ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل ہو کر اٹھنے کی کوشش کی تو بھی نہ اٹھا گیا، تو میں ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل ہی چل پڑی۔ رات کا اندھیرا ابھی بہت گہرا تھا، اسی طرح چلتے چلتے میں اٹھ کھڑی ہوئی اور ٹانگیں گھسیٹنے لگی، جہاں ٹانگیں بالکل شل ہو جاتی وہاں سے میں ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل چلنے لگتی۔ مجھے یاد نہیں آ رہا کہ میں نے کتنا فاصلہ طے کیا اور کس سمت میں کیا، اتنا یاد ہے کہ اب تو جیسے ہر قدم پر ایک ایک لاش پڑی تھی، لاشیں خراب ہو رہی تھیں، اس لیے بدبو بہت زیادہ آ رہی تھی، مگر پاکستان کی محبت چلتے رہنے پر مجبور کر رہی تھی۔ مجھے وہاں تک یاد ہے کہ میں ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل چل رہی تھی۔ جب شہر تھوڑی تھوڑی روشن ہونے لگی، اس ہلکی ہلکی روشنی میں مجھے 500 گز دور ایک گاؤں کے کالے کالے خدوخال نظر آئے، اور اپنے ارد گرد لاشیں ہی لاشیں دکھائی دیں، بچوں کی، عورتوں کی، بوڑھوں اور جوانوں کی۔ لاشوں کی حالت کیا تھی تمہیں نہیں سناؤں گی بیٹی، تم برداشت نہیں کر سکو گی۔ میں لاشوں میں سے ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل گزرتی گئی، اگر کوئی مجھے وہاں دیکھتا تو یہی کہتا کہ کوئی لاش چل رہی ہے۔ میں چلتی رہی اور مجھ پر غشی یا غنودگی طاری ہونے لگی۔ اچانک میری آنکھ کھل گئی، یا شاید میں ہوش میں آ گئی۔ سورج نکل آیا تھا، دھوپ کو دیکھتے ہی میں ڈر گئی، کیونکہ میں دھوپ میں چھپ نہیں سکتی تھی۔ ادھر ادھر دیکھا، میں سڑک کے کنارے پڑی تھی، اور سڑک کے دونوں طرف لاشیں ہی لاشیں دکھائی دے رہی تھیں۔ زیادہ تر لاشیں سوج کر خراب ہو چکی تھیں، اور ان میں تازہ لاشیں بھی تھیں۔ سڑک لال تھی، کنارے کی مٹی بھی لال تھی، اور یہ راستہ جو پاکستان کی طرف جاتا تھا خون میں ڈوبا ہوا تھا۔ دور پاکستان کی طرف بہت سے لوگ جا رہے تھے، یہ مہاجروں کا قافلہ تھا، اور ہندوستان کی طرف سے مجھے ٹرک آتے دکھائی دیے۔ مجھے پہلا خیال یہ آیا کہ ان ٹرکوں میں ہندو یا سکھ ہوں گے اور وہ قافلے کو قتل کر دیں گے۔ مجھے فوراً اپنے قتل ہونے کا خیال آ گیا، میں لاش کی طرح بے سدھ لیٹ گئی۔ ٹرک بہت تیز آ رہے تھے، مجھے قافلے کا پھر خیال آیا، میں گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی، مجھے فوراً ٹرک کی بریکوں کی آواز سنائی دی، میں پھر گر پڑی اور بے سدھ ہو گئی۔ ٹرک میرے قریب آ کے رکا، میں نے آنکھیں بند کر لیں تاکہ وہ مجھے لاش سمجھ کر چلے جائیں، مگر انہوں نے مجھے کھڑے دیکھ لیا تھا۔ مجھے ایک آدمی نے جھنجھوڑا تو خوف سے میری آنکھ کھل گئی، وہ فوجی تھا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر اسے کہا کہ اگر تمہارا کوئی خدا ہے تو تمہیں اسی خدا کا واسطہ کہ میرے اندر کچھ نہیں رہا، میں لاش ہوں، مجھے مردار سمجھ کر یہیں پڑا رہنے دو۔ اس کے پاس دو اور فوجی آ گئے، ایک نے کہا یار یہ زندہ ہے، اسے اٹھا لے چلو۔ پھر اس نے مجھے کہا تم مسلمان ہو نا؟ ہم پاکستانی ہیں، ڈرو نہیں، اٹھو۔ میں نے روتے ہوئے کہا مجھ بے بس اور بے آسرا کو دھوکہ نہ دو کافرو، میں تو مر رہی ہوں۔ وہ شاید سمجھ گئے تھے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تینوں نے مجھے اٹھا لیا، میرا جسم تو لکڑی ہو گیا تھا۔ وہ مجھے ٹرک کی پچھلی طرف لے گئے تو مجھے اس کے پیچھے تین اور ٹرک نظر آئے۔ تمام ٹرک انسانوں سے بھرے ہوئے تھے، ان پر کوئی چھت نہیں تھی۔ مجھے ٹرک میں ڈالنے لگے تو کسی نے کہا کہ سوئی کی بھی جگہ نہیں ہے، آگے لے جاؤ۔ وہ مجھے اگلی سیٹ پر لے گئے اور بٹھا دیا۔ ایک فوجی باہر لٹک گیا، دوسرا میرے ساتھ بیٹھ گیا، اور تیسرا ڈرائیور کے دائیں طرف اٹک گیا۔ میرے ساتھ بیٹھنے والے نے مجھے کہا بہن برا نہ منانا، جگہ نہیں ہے اور ہم جلدی میں ہیں۔ اس کے منہ سے بہن کا لفظ سنا تو یک لخت میرے آنسو بہہ نکلے، اور میں ہچکیاں لینے لگی۔ اپنے بھائیوں کی پناہ میں آ کر سارے روگ آنسو اور ہچکیاں بن گئے۔ فوجیوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، تسلیاں دیں، بہت کچھ کہا، لیکن میں بے قابو ہو کر روتی رہی۔ جسم کی حالت بہت ہی بری تھی، روتے روتے مجھ پر غشی طاری ہو گئی۔ مجھے اتنا ہی یاد ہے کہ روتے روتے میرا سر ایک طرف ڈھلکا تو میرے پاس بیٹھے ہوئے فوجی نے میرا سر اپنے کندھے پر رکھ کر میری پیشانی پر ہاتھ رکھ لیا۔ تم تو بعد میں پیدا ہوئی ہوگی۔ ان دنوں اپنی بلوچ ریجمنٹ کا نام بہت مشہور ہوا تھا۔ یہ ریجمنٹ بڑی دلیری سے مہاجروں کو ادھر سے ادھر لائی تھی، اور اس ریجمنٹ نے بہت سکھ مارے تھے۔ یہ اسی ریجمنٹ کے آدمی تھے۔ مجھے لاہور کے ریفیوجی کیمپ میں ہوش آئی، یہ والٹن کیمپ تھا۔ ڈاکٹر دوائیاں دیتے رہے جن سے میری حالت 7-8 دنوں میں اچھی ہو گئی۔ ایک روز اچانک میرا باپ مل گیا۔ اس نے بتایا کہ میرا سارے کا سارا کنبہ صحیح سلامت لاہور پہنچ گیا ہے۔ جب ہمارے گاؤں پر حملہ ہوا تو یہ لوگ مجھے 2-3 آوازیں دے کر فوراً نکل آئے تھے، اور ہماری برادری کے 4 اور گھرانے بھی نکل آئے تھے۔ باقی سب گاؤں میں شہید ہو گئے تھے۔ مجھ سے جو کوئی پوچھتا کہ میں کہاں رہی اور کس طرح پہنچی تو میں اصل بات بتا دیتی۔ بعد میں مجھے محسوس ہوا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔
اس کا احساس مجھے 1.5 سال کے بعد ہوا۔ ہمیں ایک گاؤں میں مکان مل گیا اور کافی زمین بھی مل گئی۔ کچھ مالی مدد بھی مل گئی۔ میرا باپ اور بھائی بہت محنتی تھے۔ انہوں نے قریب ہی بنجر اور ویران زمین کو بھی کاشت کے قابل بنا لیا۔ اس طرح زمین بہت ہو گئی۔ برادری کے دوسرے گھرانے بھی اسی گاؤں میں آباد ہوئے اور اس گاؤں میں ہماری تحصیل کے کچھ اور گھرانے آباد ہو گئے۔ ہماری زندگی نئے سرے سے رواں ہو گئی۔ یوں سمجھ لو کہ 2 2.5 سال کے بعد پھر جوان لڑکیوں کی شادیوں کی طرف توجہ دی گئی۔ سب مہاجر تھے۔ ابھی جہیز دینے کے قابل کوئی بھی نہ تھا۔ بڑی سادگی سے ساری لڑکیاں بیائی گئیں، میں اکیلی رہ گئی۔ لیکن مجھے کوئی ایسا غم نہیں تھا کیونکہ اپنے گاؤں میں پاکستان بننے سے پہلے میری منگنی ہو چکی تھی۔ صرف دن مقرر کرنے باقی تھے، مگر یہ مصیبت آن پڑی۔ میرا منگیتر آ گیا تھا اور یہاں موجود تھا۔ میں اس لیے چپ تھی کہ اس کے ماں باپ ابھی تیار نہیں ہوں گے۔ ایک دن پتا چلا کہ 4 روز کے بعد میرے منگیتر کی شادی ایک اور گھرانے میں ہو رہی ہے۔ اس کی شادی ہو گئی، تب ایک کانٹا میرے سینے میں سے ہی ہل کر میرے دل میں اتر گیا اور میں سمجھ گئی کہ مجھے کس گناہ کی سزا دی جا رہی ہے۔ پھر بھی میں نے ماں سے پوچھا کہ انہوں نے منگیتر کے والدین نے اس کی شادی وہاں کیوں کر دی ہے؟ میری ماں نے غصے سے جواب دیا، کیونکہ تو سکھوں کی نچوڑی ہوئی ہے نا، اس لیے تو یہ بات دل میں رکھتی، کہہ دیتی کہ کہیں چھپی رہی اور ایک قافلے کے ساتھ آ گئی۔ ماں بہت روئی اور اس نے بتایا کہ وہ چوری چھپے لڑکے والوں کے 3 گھروں سے بات کر چکی ہے۔ ہر گھر سے یہی جواب ملا ہے کہ تمہاری لڑکی داغدار ہے۔ یہ داغ مجھے لے کر بیٹھ گیا۔ پورا 1 سال اور گزر گیا۔ میں نے تو شادی کا خیال ہی دل سے نکال دیا تھا، مگر گھر والوں کا رویہ بھی بدل گیا۔ باپ نے حکم دیا کہ بھائیوں کے ساتھ کھیتوں میں چلی جایا کرو۔ گھر میں ڈھور ڈنگر میرے سپرد کر دیے گئے۔ محنت مشقت کا جو کام مرد کرتے تھے وہ مجھے مردوں کے ساتھ کرنے کو دیا گیا۔ پھر میرے ایک بھائی کی شادی ہو گئی تو دلہن نے بھی گھر والوں کا رویہ دیکھ کر مجھے نوکرانی سمجھ لیا۔ گھر والوں کے لیے اب میں بوجھ بن گئی۔ اس کے ساتھ ہی مجھ پر کڑی نظر بھی رکھی جانے لگی۔ ذرا ادھر ادھر ہوتی تو ماں ڈھونڈنے لگتی، کھیتوں میں جاتی تو شام کو ماں باپ بھائیوں سے تصدیق کرواتے کہ میں کھیتوں میں گئی تھی یا نہیں، کتنی دیر وہاں رہی اور میں کس وقت پہنچی۔ ایک روز میں کھیتوں سے آتے ایک سہیلی کے پاس رک گئی۔ ذرا دیر ہو گئی، گھر آئی تو ماں نے ایسی ایسی بیہودہ باتیں کیں کہ میں جل اٹھی۔ ماں مجھے اندر لے گئی اور کہنے لگی، بے حیا، اپنے باپ کی سفید پگڑی کو داغ نہ لگا دینا، تیرا کیا جائے گا، تو ہے ہی بے داغی، اپنے بھائیوں کے سر نیچے نہ کر دینا، تیری ڈولی تو اٹھے گی نہیں، جنازہ ہی اٹھے گا۔ اس روز میرے منہ میں بھی جو آیا میں نے بک ڈالا۔ بڑے بھائی نے سنا تو اس نے مجھے 3 4 تھپڑ مارے۔ ہو سکتا ہے انہیں غصہ ان پر ہو جو مجھے داغدار سمجھ کر ٹھکرا چکے تھے، مگر وہ ان کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ میں ان کے سامنے تھی، سارا غصہ مجھ پر نکلتا تھا۔ میرے لیے اپنا گھر دوزخ بن گیا، گاؤں دوزخ بن گیا۔ ایسے لگتا جیسے گاؤں کی دیواریں بھی کہہ رہی ہوں، بے حیا، تو داغدار ہے، گناہگار ہے، سکھوں کی چھوڑی ہوئی ہے۔ میں پناہ ڈھونڈنے لگی جو مجھے کہیں بھی نہ ملی۔ گاؤں کا بندہ بندہ دشمن نظر آنے لگا۔ شاید میں نے ہی سہیلیوں سے ملنا چھوڑ دیا تھا، لیکن ایسے لگتا تھا جیسے سخی سہیلیاں بھی مجھ سے نفرت کرتی ہیں۔ مجھے اب خاوند کی نہیں پناہ کی ضرورت تھی۔ میں ایک رات اللہ کے حضور بہت روئی اور اس سے پوچھا کہ تو ہی بتا میرے اللہ، میں سکھوں کے پاس خود گئی تھی یا وہ اس لیے مجھے ذلیل کرتے رہے کہ میں تیرا نام لینے والی لڑکی تھی؟ میں نے اپنے اللہ سے بڑے غصے میں باتیں کی اور دوسرے دن میرے اللہ نے مجھے پناہ دے دی۔ سبب یہ بنایا کہ مجھے اکیلے ہی کھیتوں میں جانا پڑا۔ کھیت گاؤں سے دور تھے، ایک بھینس کتوں سے بدک کر بھاگ اٹھی۔ اس کے پیچھے گئی تو میں بہت دور نکل گئی۔ بھینس کو میں نے روک لیا، دم لینے کے لیے درختوں تلے بیٹھ گئی۔ یہ راستہ تھا، ایک آدمی فوجی وردی میں چلا آ رہا تھا۔ قریب آیا تو وہ مجھے دیکھنے لگا اور میں نے اس کے چہرے پر نظریں گاڑ دیں۔ مجھے وہ فوجی یاد آ گئے جو مجھے ادھر سے لاشوں میں سے اٹھا لائے تھے۔ میرے سارے دکھ ایک مسکراہٹ بن گئے اور میں اسے دیکھتی رہی۔ قریب آ کر وہ آہستہ ہو گیا، میں اسے پھر بھی دیکھتی رہی۔ بیٹی، تم مجھے بے حیا کہہ لو، لیکن میں کہہ چکی ہوں کہ مجھے خاوند کی نہیں پناہ کی ضرورت تھی۔ مجھے فوجیوں نے ہی پناہ دی تھی۔ اب ایک فوجی نظر آیا تو ایسے لگا کہ اب بھی مجھے یہ فوجی پناہ میں لے لے گا۔ اس نے شاید میری نظریں بھانپ لی تھیں۔ جوان آدمی تھا، بولا، تم شاید مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں بالکل نہ جھجکی۔ میں نے اسے بتایا کہ مجھے ادھر سے فوجی کس طرح اٹھا لائے تھے اور اس وجہ سے مجھے فوجی بہت اچھے لگتے ہیں۔ اس نے پوچھا، کون سا گاؤں تھا تمہارا؟ میں نے بتایا تو وہ میرے پاس بیٹھ گیا
اس نے اپنے گاؤں کا نام بتایا۔ اس کا گاؤں ہمارے گاؤں سے 7-8 کوس دور تھا۔ وہ بھی مہاجر تھا۔ اب یہاں ایک گاؤں میں اسے ہماری طرح مکان اور زمین مل گئی تھی۔ فوج نے قریب ہی کہیں کیمپ لگایا تھا۔ یہ آدمی ایک دن کی چھٹی لے کر اپنے گاؤں جا رہا تھا۔ اس نے کوئی ایسی ویسی بات نہ کی، نہ کوئی نازیبا کلمہ منہ سے نکالا۔ میں نے اسے یہ سناتے سناتے کہ فوجی مجھے کس طرح اٹھا لائے تھے یہ بھی سنا دیا کہ مجھ پر وہاں کیا بیتی ہے۔ میں رو پڑی۔ اس نے کہا تمہارے بھائی اور باپ بڑے بے غیرت ہیں جو تمہیں وہاں اکیلا چھوڑ آئے تھے۔ میری 2 بہنیں ہیں، دونوں کو اپنے ساتھ لایا تھا۔ راستے میں بیوی ماری گئی تھی۔ اس کے پیٹ میں ہمارا پہلا بچہ تھا۔ میں نے اس کی باتوں میں ہمدردی اور خلوص کی جھلک دیکھی تو اسے یہ بھی بتا دیا کہ گاؤں میں اور گھر میں میرا کیا حشر ہو رہا ہے، اور اب میں ساری عمر کے لیے دھتکاری گئی ہوں۔ میں بہت روئی اور اسے بتایا کہ مجھے خاوند کی ضرورت نہیں، اب ایک ہی خواہش ہے کہ کسی ایسی جگہ جا چھپوں جہاں کوئی مجھے داغدار اور سکھوں کی نچوڑی ہوئی نہ کہے۔ میری جذباتی باتوں نے اس پر گہرا اثر کیا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ پھر اس نے میرے باپ کا نام پوچھا اور گاؤں پوچھا، اور وہ یہ کہہ کر چلا گیا جو مولا کرے گا۔ اس دن میں گھر میں داخل ہوئی تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میں بہت دیر باہر رہی تھی۔ تھوڑے دنوں بعد 2 اجنبی عورتیں ہمارے گھر میں آئیں۔ 4-5 روز بعد میری ماں ایک خالہ کو ساتھ لے کر ان کے گاؤں گئی۔ جب وہ واپس آئیں تو بہت خوش تھیں۔ ماں نے مجھے خوشخبری سنائی کہ فلاں گاؤں میں میری بات پکی ہو گئی ہے اور میرا ہونے والا خاوند فوج میں ہے۔ یہ وہی فوجی تھا جس نے چند دن پہلے میرے پاس بیٹھ کر میری بپتا سنی تھی۔ میری شادی ہو گئی اور جنازے سے پہلے میری ڈولی اٹھی۔ میں یہ جھنڈا اپنے کپڑوں کے ساتھ لے گئی اور ابھی تک سنبھالے ہوئے ہوں۔ شادی کو 20 سال گزر گئے ہیں۔ پہلا بچہ 18 سال کا ہے، دوسرا 14 سال کا اور تیسرا 8 سال کا۔ ان کا باپ شادی کے چوتھے سال ایک پاؤں سے معذور ہو گیا تھا۔ اس کا پاؤں بارودی سرنگ پر آ گیا تھا۔ کہیں مشق کر رہے تھے، اس سے ایک پاؤں ٹخنے سے صاف اڑ گیا۔ اسے تھوڑی سی پینشن ملتی ہے اور کچھ اپنا کام دھندا کرتا ہے، اور اس کی زمین ہے جو اسے الاٹ ہوئی تھی۔ یہ ایک اور کہانی ہے۔ اس کے بھائیوں نے باپ کے مرنے کے بعد ایسی استادی کھیلی کہ ساری زمین اپنے نام رجسٹر کروا لی۔ دعوے مقدمے بھی ہوئے مگر کچھ نہ بنا۔ بھائیوں نے اسے قتل کرنے کی 2 دفعہ کوشش کی، لیکن بیچارہ ایک پاؤں سے معذور تھا۔ یہی بہتر جانا کہ گاؤں ہی چھوڑ دو۔ اس نے آہ بھری اور کہا بیٹی بس یہ ہے میری بپتا، لیکن یہ مجھ اکیلی کی نہیں، میں نے سنا ہے کہ مجھ جیسی بہت سی لڑکیوں کے ساتھ یہی سلوک ہوا تھا۔ اب تم جانو، تمہارے پڑھنے اور سننے والے جانے، جو جی میں آئے مجھے کہو، داغدار کہو، گناہگار کہو، میں مان لوں گی۔ کسی کے منہ پر ہاتھ نہیں رکھوں گی، لیکن یہ ضرور کہوں گی کہ پاکستان کے جھنڈے میں میری عصمت کا خون شامل ہے، اور اس جھنڈے سے کھیلنے والوں سے کہو کہ بے غیر تو تم اپنی ہزاروں بیٹیوں کی عصمتوں سے کھیل رہے ہو، اور یہ نہ بھولو کہ عصمت کا خون شہید کے خون جتنا پاک ہوتا ہے۔ وہ دن آنے والا ہے جب یہ خون سر چڑھ کر بولے گا۔ میں اٹھی تو وہ میرے ساتھ چل پڑی۔ کہنے لگی مجھے ہر اگست میں سانپ ڈستا ہے۔ یہ سانپ میرے وجود کے اندر ہے، میرے دل کے ارد گرد کنڈلی مارے بیٹھا رہتا ہے۔ اگست کا مہینہ آتا ہے تو یہ مجھے ڈسنے لگتا ہے۔ 24 اگست گزر گئے ہیں، 25واں آ رہا ہے اور میں ادھموئی ہوئی جا رہی ہوں۔ کسی کو اپنا روگ نہیں سنا سکتی، پر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے خاوند ایسا دیا جو میرے روگ کو سمجھتا ہے اور میرے زخموں کو سہلا لیتا ہے۔ اللہ اسے لمبی زندگی دے۔ اللہ پاکستان کو تا قیامت سلامت رکھے۔ میں اس کے گھر سے دور چلی آئی تو بھی مجھے اس کے الفاظ سنائی دیتے رہے، عصمت کا خون شہید کے خون جتنا پاک ہوتا ہے۔ اللہ پاکستان کو تا قیامت سلامت رکھے۔